اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی آداب الخلوہ۔ کل ہم نے یہ فصل شروع کی تھی، دوسری فصل آداب خلوت کے متعلق۔ آداب خلوت یعنی کہ بیت الخلاء کے آداب کہ جب انسان تنہائی کے وقت میں ہوتا ہے، اور یہاں کل ہم نے کیا واجب ہے وہ پڑھ لیا تھا کہ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو۔ علی طالب الحدث، حدث کو انجام دینے والے کے لیے، یعنی کہ پیشاب یا پخانہ کرنے والے کے لیے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، اور حرام ہے اس پر استقبال القبلتی و استدبارها، قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی جانب پیٹھ کا کرنا۔ فی الصحاری والبنیان، چاہے وہ صحرا میں ہو یا بلڈنگ کے اندر ہو۔ آج ہم بات کریں گے مستحبات کی کہ کیا کیا چیزیں طالب حدث پر مستحب ہیں۔ کہہ رہے وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيُسْرَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اور اس پر مستحب ہے تقدیم اليسرہ کہ بائیں پائر کو مقدم کرے عند الدخول الى الخلاء، جب وہ داخل ہو رہا ہو بیت الخلاء میں، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں پیر کو پہلے رکھنا مستحب ہے۔ وَالْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ، اور دائیں پیر کو جب نکل رہا ہو تو مقدم رکھے نکلتے وقت۔ اس کا جو سبب بتایا جاتا ہے وہ سبب یہ ہے کہ جب انسان کا بایاں پیر آگے ہوتا ہے تو انسان کا جسم کدھر جاتا ہے؟ پیچھے کی طرف، اور جب دایاں پیر آگے جاتا ہے تو انسان کا جسم جھکتا ہے کس کی طرف؟ آگے کی طرف، تاکہ جب انسان بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو بایاں پیر مقدم رکھے، تاکہ داخل ہوتے وقت اگر موت بھی آ جائے تو وہ ٹوائلٹ میں نہ مرے، کہاں گرے؟ پیچھے کی جانب گرے۔ اور جب نکلتے وقت کیا ہے کہ دائیں پیر کو پہلے رکھے، کیونکہ جب دایاں پیر آگے ہوتا ہے تو جسم کہاں ہوتا ہے؟ آگے کی طرف، تاکہ اگر اس وقت بھی انسان کو موت آئے تو انسان اس نجس جگہ میں مرنے کے بجائے اس کے باہر اس کا انتقال ہو۔ کہ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُسْرَةِ، تقدیم اليسرا یعنی بایاں پیر، عند الدخول الى الخلاء کہ جب ہم داخل ہو رہے ہیں بیت الخلاء میں، اور والیمنہ یعنی اور مقدم کریں گے کس کو؟ دائیں پیر کو، یعنی رائٹ پیر کو، عند الخروج کس کے وقت؟ نکلتے وقت۔ وتغطیۃ الراس، تغطیۃ الراس جانتے؟ تغطیہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی کا پہننا، سر کا ڈھکنا۔ تغطیۃ الراس یعنی سر کا ڈھکنا، یعنی سر کے اوپر کسی غطا کا، کسی چیز کا رکھنا۔ یہ چیز کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی کہ نماز میں ٹوپی لگانا مستحب نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں ٹوپی لگانا مستحب نہیں ہے، لیکن جب ٹوائلٹ جا رہا ہو تو ٹوپی لگائے، اس لیے کہ ٹوائلٹ سے بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو نکلتے ہیں جو انسان کے سر میں جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ اس وقت انسان کا سر چھپا ہوا رہے۔ وَالتَّسْمِيَةُ، تسمیہ جانتے ہیں؟ مستحب ہے کہ تسمیہ کرے۔ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہو تو بسم اللہ کہے، اور جب اپنی شرمگاہ کو ریا کر رہا ہو یعنی اپنے کپڑے کو اتار رہا ہو تب بھی کیا کہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ والاستبراء، اور استبراء کرنا مستحب ہے۔ جانتے ہیں استبراء کرنا؟ استبراء کے طریقے صحیح ہے کہ
جو اجتہاد جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، جو پیشاب کے قطرے ہیں اس کو گرا دیں گے. مثلا آپ پخانے کے مقام سے، ٹھیک ہے، انگوٹھے کی مدد سے یا بیچ کی 2 انگلیوں کی مدد سے کھینچیں گے اعلی تناسل تک، تاکہ اگر نس میں کوئی پانی وغیرہ پیشاب کا قطرات رہ گئے ہوں تو وہ باہر آ جائیں. پھر اعلی تناسل کی جڑ سے اعلی تناسل کے سرے تک آپ 2 انگلی نیچے، انگوٹھے کو اوپر رکھ کے اس کو 3 مرتبہ اس طرح سے کریں گے تاکہ جو ہے کوئی قطرہ وہاں باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد آپ حشفے پہ ہلکا سا جھٹکا دیں گے. اور ایسی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے جسم میں وہ قوت و طاقت باقی نہیں رہتی، نسیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، تب ضروری ہے. ورنہ تو یہ مستحب، اس کا ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں مستحب ہے، جوانی میں مستحب نہیں، مستحب سب کے لیے ہے کہ وہ استبرا کرے. وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، لیٹرین سے نکلتے وقت اور جاتے وقت دعا کا کرنا. اور کب دعا کرے گا؟ والاستنجاء، جب آپ استنجا کر رہے ہوں تب دعا کریں گے. والفراغ، جب فارغ ہو رہے ہیں تب دعا کریں گے. جیسے داخل ہوتے وقت کیا کہے گا؟ داخل جب ہو رہا ہے کہے گا اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. جب نکلے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی عرفنی لذتہ وابقى فی جسدی قوتہ واخرج عنی اذاہ یا لہا نعمت یا لہا نعمت یا لہا نعمت لا يقدر القادرون قدرها. اور جب استنجا کرے تو اسے کہنا چاہیے اللہم حسن فرجی وعفوہ واستر عورتی وحرمنی علی النار ووفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال والاکرام. اور جب استنجا سے فارغ ہو تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی من البلاء واماط عنی الاذی. یہ ساری دعائیں کب کی ہیں؟ کہ جب انسان کیا کر رہا ہو؟ داخل ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، استنجا کر رہا ہو، فارغ ہو رہا ہو، تو اس وقت ان دعاؤں کا پڑھنا انسان کے لیے مستحب ہے. شب و اطہر. وعلیکم السلام. تو پھر سے دیکھ لیں مستحبات. یستحب لہ تقدیم الیسریٰ، مستحب ہے بائیں پیر کا پہلے اندر کرنا. عند الدخول الی الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہو. والیمنی عند الخروج، اور جب نکل رہا ہو تو نکلتے وقت دائیں پیر کا باہر رکھنا پہلے. وتغطیۃ الراس، سر کا ڈھکنا مستحب ہے. وتسمیۃ، بسم اللہ کہنا مستحب ہے کہ جب آپ کیا کر رہے ہوں؟ داخل ہو رہے ہوں. اور یہ کون سبجیکٹ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيُسْرَىٰ. ہاں یہ ہو گیا. تو یہ دعائیں پڑھنی ہیں. کیا کیا دعائیں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں. صحیح، انشاءاللہ ویڈیو سے آپ لوگ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحْجَارِ وَالْمَاءِ. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحْجَارِ وَالْمَاءِ سے مراد کیا ہے؟ وَالْجَمْعُ، جمع کرنا دونوں طہارت میں. کس میں؟ حجر اور پانی کی طہارت میں جمع کرنا مستحب ہے. مکروہات اس کے کیا ہیں؟ جمع بین الاحجار والماء کیا ہے؟ پانی سے پیشاب کرے انسان، لیٹرین کرے تو پاک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا.